تو ذمہ واری کیا ہے؟ ذمہ واری میں نے جو پہلے بھی کورس کرایا اس میں یہ تقریباً یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ذمہ واری جب بندہ ذمہ وار بن جائے نا تو یہ کام مشکل ہی نہیں ہے۔ جو اساتذہ حضرات ہیں ان کو میری ایک گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو جانیں۔ یہ ایک عظیم کام ہے، یہ قرآن مجید کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس کو کم نہیں سمجھیں۔ میں نے یہ ایک بات نوٹ کی ہے بڑے معذرت کے ساتھ، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، جب ہم یہ کام کر رہے ہیں دل شکستہ ہو کے کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے تو اس عظیم کتاب کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس عظیم مقصد کو عظیم مقصد کیوں نہیں سمجھتے؟ تقریباً 80% سے بھی زیادہ ہم جو اساتذہ ہیں دل شکستہ بن گئے ہیں کہ مدارس کے اندر جو ہماری تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہے، یا کہیں اچھی سے اچھی کمپنی میں ڈیوٹی مل جائے تو یہ کام چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کر لیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے سامنے ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، میں سب سے پوچھتا ہوں کہ ہم دل شکستہ ہو کے یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ضرورت، ایک معاشرتی ضرورت سمجھ کر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام سمجھ کر یہ ایک عظیم کام سمجھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو معاشرتی زندگی کے جو ضرورات ہیں وہ تو پوری ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سب سے بڑا جو رحم و فضل کرم ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو اس کام کو، قرآن مجید کے کام کو ایک عظیم کام سمجھ کر یہ کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذمہ واری کیا ہے۔ کلاس کے اندر جب ہم آتے ہیں بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں، کون سی ذمہ واری سے پڑھاتے ہیں؟ کافی کلاسوں میں اندر دیکھو، دیہاتوں میں جاؤ، کافی ایسے بھی اساتذہ ملیں گے تو وہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو ان اساتذہ کے لیے یہ سب سے بڑا ایک پیغام ہے۔ 10 دن کا دورہ ہے، اس میں انشاءاللہ مختصر ٹائم میں ایک پورا مجموعہ ہم اکٹھا کر کے تجوید کا پڑھانے کا مکمل طریقہ، پڑھنے کا مکمل ایک طریقہ، 10 دن میں کوئی قاری نہیں بن جائے گا پر ایک راستہ مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس راستے پہ چل کر یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک توفیق دے گا، وہ اس کام کو اچھی طرح سمجھ کر ہم کریں گے، ایک سمجھ آ جائے گی۔ سیکھنا تو یہ ایک بڑا ٹائم ہے، ایک سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید کو پڑھانا اور قرآن مجید کو پڑھنا کیسا ہے۔ تو میں یہ ایک عرض کرتا ہوں کہ ذمہ واری، مثلا ذمہ واری کے لیے میں ایک عرض رکھتا ہوں کہ ذمہ واری 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ ہم جو اساتذہ ہیں ان کی جو ذمہ واری ہے، میں اساتذہ کی بات کروں گا کیونکہ یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ معاشرتی زندگی کے ہر طبقے کے انسان کے لیے ہے۔ جو بھی بندہ جو کام کر رہا ہے وہ یہ انشاءاللہ الفاظ سنیں گا، وہ پورے الفاظ ان کے کام کے لیے۔ ایک ذمہ واری تو یہ انصاف کے تقاضے میں، انصاف۔ ایک ذمہ واری ہوتی ہے احسان کے تقاضے میں۔ تیسرا درجہ ہے ذمہ واری کا ظلم۔ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، جب آپ اپنی پوری ذمہ واری لیتے ہو، ہم مدارس کے اساتذہ ہیں، مدرسے کی بات کریں گے، کوئی بھی جو استاد ہے، کوئی بھی مدرس ہے مدرسے کے اندر آتا ہے، انتظامیہ سے بات ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا، آپ کے بچے سنبھالوں گا، میں یہ تجوید کا کلاس پڑھاؤں گا، عربی کا کلاس پڑھاؤں گا، یا کوئی بھی مدرسے کی ذمہ واری ہے، اس کو ہم پورا کتنا کر رہے ہیں؟ جب ہم آتے ہیں تو باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، شرائط بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ بھی کام میں کر رہا ہوں، کلاس کو بھی میں سنبھال رہا ہوں، بچوں کو سنبھال رہا ہوں۔ یہ ایک ذمہ واری ہے۔ جو آپ کی ذمہ واری ہے کلاس کی،
وہ سب سے پہلا جو درجہ ہے آپ کو انصاف کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑا بولیں. کیا کرنا چاہیے؟ انصاف. انصاف کیا ہے؟ آپ نے ایک کلاس کی ذمہ داری لی، آپ نے ایک کلاس کی مکمل ذمہ داری لی ہے. جو کلاس کے کام ہیں، کلاس میں صرف بچوں کو پڑھانا نہیں، اس کلاس کی صفائی، اس کلاس کی ڈسپلین، اس مدرسے کی صفائی، یعنی ایک مکمل جو ذمہ داری ہے آپ وہ انصاف کے تقاضے میں ضرور کریں. آپ کے کلاس میں جو بچے ہیں وہ ایسے نہیں سمجھو کافی صرف یہ 1-2 دن کے لیے آئے ہیں، وہ ان کا ایک پورا مستقبل آپ کے حوالے ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، ان بچوں کا پورا مستقبل آپ کے حوالے ہے. چاہے ان کا مستقبل آپ خراب کرو، چاہے ان کا مستقبل صحیح کرو. جب آپ اس بچے کو انصاف کی تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کو کام دیا گیا ہے کم از کم آپ انصاف کے تقاضے پر کرو. مثلا 3 گھنٹے کا کام ہے، آپ 3 گھنٹے کام کرو. آپ کو جو بچے دیے گئے ہیں ان کا تجوید کا، ان کی منزل کا، جو ان کا کام ہے قاعدے کا ایک مکمل خیال رکھا جائے کہ یہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. اگر صحیح پڑھ رہا ہے تو آگے بڑھائیں، نہیں پڑھ رہا تو سبق روک دیں. یعنی ایک مکمل ذمہ داری جو مدرس کی ہوتی ہے وہ آپ انصاف کے تقاضے میں کریں. جب آپ انصاف کریں گے، آپ ایک مکمل مدرسے کا کام کریں گے، کلاس کا کام کریں گے، پورا کلاس پہ توجہ دیں گے. میرا استاد کہتا تھا کہ آپ کسی بچوں کو، کسی بھی بچے کو جب تک اپنی اولاد سمجھ کر نہیں پڑھاؤ گے یہ بچہ آپ کا کامیاب کبھی نہیں ہوگا. اساتذہ کے سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب کلاس میں ہمارا کنٹرول نہیں چلتا، کلاس میں بچے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ استاد خود جو ہے نا استاد تنگ آ جاتا ہے. استاد کے اوپر اتنا پریشر ہو جاتا ہے کہ استاد وہ کلاس کو سنبھال نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو انصاف کی بات کی ہے، جب آپ انصاف پورا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی جب میں آپ کو ایک پوری کلاس کا ایک نمونہ سمجھاؤں گا. مثلا ایک اساتذہ کا سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تجوید نہیں آتی. سب سے پہلے استاد خود پر یہ انصاف ہونا چاہیے کہ خود مکمل ایک تجوید پڑھا لکھا ہو. جب خود استاد تجوید پڑھا ہوا ہوگا تو بچے کو بھی تجوید سکھائے گا. ایک ہوتی ہے استاد کی ذمہ داری، ایک ہوتی ہے بچے کی ذمہ داری. بچے ماشاءاللہ آپ سب سے یہ جو ذمہ دار بندے ہیں، آپ اساتذہ بھی ہیں، آپ طلبہ بھی ہیں. استاد کی ذمہ داری ہے سبق دینا، طلبہ کی ذمہ داری ہے اس سبق کو یاد کرنا. استاد کی یہ جو ذمہ داری ہے کلاس پر کنٹرول کرنا. بچوں کی ذمہ داری ہے جو استاد نے ذمہ داری دی ہے ہم اس ذمہ داری پہ چلیں. ایک کلاس ہوتی ہے نئی کلاس جو شروع والی کلاس ہے، ایک کلاس ہوتی ہے چلی ہوئی کلاس جو کافی عرصے سے چلی ہوئی ہے. تو اس میں استاد کا طریقہ کار کیا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پرانی جو کلاس ہوتی ہے اس میں جو بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، استاد بیزار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی کلاس کے اندر 40 سے 50 تک اگر طلبہ ہیں، سب کا جو سبق ہے وہ الگ الگ ہے. میں ایک یہ طریقہ کار بتا رہا ہوں کلاس کا. جو کلاس چلی ہوئی ہے ناظرہ کی اور قاعدے کی، میں کلاس کی بات کر رہا ہوں. مثلا 40 بچے ہیں، اس میں 20 جو ہیں چلو اس کے جو 20 ہیں قاعدے والے، 20 ہیں ناظرہ والے. سب کا ایک الگ الگ سبق ہے، سب کا الگ الگ سبق ہے. تو استاد بیزار کیوں ہو رہا ہے؟ سب کو الگ الگ سبق دینا، سب کی الگ الگ سننا، سب کا سبق ہی الگ الگ سنیں. استاد سبق جو دیتا ہے وہ بھی الگ الگ دیتا ہے. یہ ایک سب سے بڑا جو ہے نا استاد کے لیے پریشانی کا سبب ہے. میں یہ ایک فارمولہ دیتا ہوں. مثلا آپ کے کلاس کے اندر چلو ہم 30 بچوں کا گروپ بنا لیں. سب سے پہلے اگر آپ پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بچوں کا گروپ بنائیں. بچوں کا گروپ کیسے بنتا ہے؟ مثلا آپ کی ناظرہ میں 20 طلبہ ہیں،
سب کا جو سبق ہے وہ الگ الگ ہے. آپ یہ کام کریں کہ جن کا سبق نزدیک ہے ان کو ایک سبق پہ لائیں. 20 بچوں کا جو کم از کم 2 گروپ بنائیں 10-10 کا. مثلا کوئی بچہ ایک پارے میں سبق ہے، کسی بچے کا مثلا آپ کے کلاس میں کافی ایسے بچے ہوں گے جن کا ایک سبق مختلف پاروں میں ہے. بس 10 یا 5 پاروں کے اندر جن کا سبق ہے نا، ان کو جو آگے ہیں ان کا سبق کم کرو، جن کا پیچھے ہے ان کا سبق تھوڑا زیادہ کرو، یعنی ان کا ایک گروپ بنا لو. ہفتہ یا 1.5 ہفتہ یا 15 دن لگیں گے. ان بچوں کا سبق جب ایک ہو جائے گا، مثلا 10 بچوں کا سبق ایک ہو گیا، آپ کا جو 3 گھنٹے کا جو کلاس ہے آپ ایک بچے کو سبق دیتے ہیں، وہی سبق آپ 10 منٹ کے اندر دے سکتے ہیں. جو سبق الگ الگ بچوں کو 1 گھنٹے کے اندر اساتذہ دے رہے تھے، وہ ایک سبق کو 10 منٹ کے اندر دیں گے. مثلا کسی بچے کا تیسرے پارے میں سبق ہے، کسی کا 5ویں پارے میں سبق ہے، کسی کا 7ویں پارے میں سبق ہے. ایسے نزدیک والے جو بچے ہیں ان کا ایک 10 بچوں کا گروپ بناؤ. مثلا کوئی بچہ ایسا ہوگا جو 15 سے 30 پاروں کے بیچ میں سبق ہوگا. استاد ایسے کوئی جو کلاس کے اندر ایسا ماحول بنائیں جو جن کا آگے سبق ہے ان کا تھوڑا سبق کریں، جن کا تھوڑا سبق ہے ان کو زیادہ سبق دیں، تاکہ وہ ایک گروپ بن جائے. جب گروپ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی استاد کی جو سب سے بڑی پریشانی تھی الگ الگ سبق دینے کی، وہ ختم ہو جائے گی. ایک استاد ریلیکس بن جائے گا. سب سے پہلے جب وہ قاعدے کی بات آتی ہے، قاعدے کے لیے بھی سب سے بڑا جو فارمولہ ہے وہ آپ یہ استعمال کریں، بورڈ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جب بورڈ پہ پڑھائیں گے آپ بچوں کے گروپ بنائیں گے، بچوں کے گروپ بناؤ، انشاءاللہ تعالی آپ 3 گھنٹے والا کام 1 گھنٹے میں کریں گے. یہ ایک انصاف کا میں تقاضا بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک کو الگ سبق دینا یہ استاد کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے. مثلا 15 بچے ایک گروپ میں ہو. کلاس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سب ہوشیار بچے ہو. دوسرا فارمولہ، کلاس کے اندر کمزور بچے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بچے بھی ہوتے ہیں اور بہت ہوشیار بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ ہوشیار بچے، ہوشیار بچے بھی ہوتے ہیں اور درمیانی بچے بھی ہوتے ہیں اور کمزور. ہر کلاس میں یہ ماحول ہوتا ہے. آپ کے کلاس میں کمزور سے کمزور بچے بھی ہوں گے، ہوشیار بھی ہوں گے، درمیانی بھی ہوں گے. استاد کافی حضرات کیا کرتے ہیں، سب سے جو بڑا جو توجہ دیتے ہیں وہ ہوشیاروں پر دیتے ہیں. جو ہوشیار بچے ہوتے ہیں وہ اچھا سناتے ہیں، سب سے پہلے ان کا سنتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. جو درمیان میں ہیں وہ بھی کافی ہوشیاروں کے زمرے میں آتے ہیں. جو کمزور بچے ہیں ہم کمزور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کلاس کے اندر کمزور بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی تقریباً یہ ماحول ہمارا چل رہا ہے ہی کمزور، بہت سر میں درد ڈال رہا ہے، کیا اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں نے یہ جو انصاف کی بات کی کہ آپ کمزور طلباء پر کتنی محنت کرتے ہیں، کمزور طلباء کو کتنا آپ نے پڑھایا ہے. ایک میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں. آپ کے کلاس کے اندر 30 بچے ہیں قاعدے کے، اس میں تقریباً ہم یہ سمجھے کہ 10 جو بچے ہیں ہوشیار میں ہیں، 10 بچے درمیانے ہیں، 10 بچے کمزور ہیں. ابھی ہم کمزوروں پر کیسے کنٹرول کریں؟ ایک فارمولہ یہ ہے کہ جو کمزور بچے ہیں، ایک تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اساتذہ خود کمزور بچوں پر توجہ دیں. جب آپ گروپ بنائیں گے، ہوشیار بچے آپ کو تنگ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان کا سبق پکا ہوتا ہے، منزل پکی ہوتی ہے. چلو یہ قاعدے کے بچے ہیں تو ان کا قاعدے کا سبق پکا ہوگا، اور درمیان والے جو تھوڑی محنت کرتے ہیں ان کا بھی سبق پکا ہے. تو یہ تو گروپ آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے. یہ جو کمزور بچے ہیں وہ آپ کو تھوڑا تنگ کرتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سبق ہی الگ الگ ہے، کسی کا 1 تختی میں، کسی کا 3 تختی میں، کسی کا 5 تختی میں، کسی کا 7ویں تختی میں، تو اس لیے سب کا سبق جو الگ الگ ہے نا، آپ کے پاس 30 بچے ہیں، 30 بچوں کا سبق ہی الگ الگ ہے، ان کو الگ الگ دینا، الگ الگ سننا، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ مثلاً آپ بورڈ پر گروپ بنا ہوا ہے 30 بچوں کا، تو ان کا 10 بچوں کا آپ گروپ بنائیں۔ گروپ کیسے بنائیں؟ مثلاً ہوشیاروں کا الگ گروپ نہیں بناؤ، اور درمیانے کا بھی الگ گروپ نہیں بناؤ۔ مثلاً یہ جو کمزور بچے ہیں، کمزور بچے کچھ آپ مثلاً یہ 5 ہے تو 5 اس میں کر دو، 5 اس میں کر دو، یعنی جو کمزور بچے ہیں وہ ہوشیار بچوں کے حوالے کرو، درمیانی بچوں کے حوالے کرو۔ جب آپ اگر ان کو سبق دے رہے ہیں، آپ نے سبق دے دیا، تو آپ ہوشیار بچوں کو بولے کہ بھائی آپ ان کمزور جو 5 طلبہ آپ کے کمزور ہیں، ان پر محنت کرو۔ جب یہ ہوشیار بچے آپ کے یہی انشاءاللہ اساتذہ بن کے، جیسے بورڈ پہ بچے پڑھاتے ہیں، ہمارے ادارے کے پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن مجید کیسے پڑھا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گروپ میں پڑھتے ہیں، بورڈ پر پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے استاد کی جو ذمہ داری ہے کہ ایک پورا طریقہ اپنائے پڑھانے کا۔ میری کلاس کے اندر جو ناظرہ والی کلاس ہے، شروعاتی کلاس، شروع کے جو بچے ہیں کوشش کریے آپ ناظرہ بھی بورڈ پہ پڑھائیں۔ انشاءاللہ جو ہمارا یہ پیج آپ لائیو دیکھ رہے ہیں مدرسہ ابی ہریرہ، اس پر چھوٹے بچوں کی کلپس موجود ہیں، وہ دیکھو کیسے پڑھا رہے ہیں۔ میں سبق دے دیتا ہوں، اس کے بعد بچے خود کام کرتے ہیں۔ یہ ایک کام کرنے کا پراپر طریقہ ہے۔ مثلا یہ میرے ہاتھ میں جمعیت تعلیم القرآن کا قاعدہ ہے، ہمارے ادارے کے اندر وہ بھی قاعدہ دے دو۔ قرآنی قاعدہ ہے ہمارے ادارے کے جو اندر ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں وہ قرآنی قاعدے ہیں۔ کافی اساتذہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ میرا ایک محسن ہے اس مدرسے کا مدیر، اس نے ایک حکم دیا کہ آپ قرآنی قاعدہ بھی پڑھائیں اور نورانی قاعدہ بھی پڑھائیں، اور میں نے جو کورس کیا ہوا ہے وہ یہ قاعدہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے جو سامنے آپ اساتذہ بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، دیکھیں تو یہ جمعیت تعلیم القرآن کا یہ قاعدہ ہے، یہ پڑھایا ہی بلیک بورڈ پر جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے ادارے کے اندر یہ قرآنی قاعدہ ہے۔ ہمارے پیج پر انشاءاللہ آپ کو یہ چھوٹے یہ میں یہ جو بول رہا ہوں یہ باتیں نہیں ہیں، آپ ہمارے پیج پر دیکھو کہ ہمارے بچے کیسے پڑھاتے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے، جو کمزور بچے ہیں میں نے ڈال دیے درمیانی اور ہوشیار بچوں میں۔ مثلا ایک پورے گروپ کو آپ سبق دیتے ہیں، آپ نے سبق دیا، آپ کی پریشانی ختم، یہ بچے ہی آپ کے یہ کام کریں گے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ ہوشیار بچوں سے، یہ درمیانی کا بھی جو ایک زمرہ آتا ہے، یہ درمیانی بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ہے ہی یہ کمزور بچوں کا۔ کمزور بچوں کو ایسے ہم چھوڑ جاتے ہیں، یہ کمزور ہے، پڑھتے نہیں، سر میں درد ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کمزور بچوں پہ یہی فارمولہ ہے کہ یہ جو کمزور بچے ہیں کچھ ہوشیار بچے کو دے دو، کچھ درمیانی کو دے دو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے جب ہم کام کریں گے، امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو کلاس کا ماحول ہے وہ اچھے سے اچھا بن جائے گا۔ تو سب سے بڑی جو پریشانی ہوتی ہے نا، وہ آپ کا کلاس چلایا ہوا ہے کافی ٹائم سے، ایک ایک بچے کو الگ الگ سبق دو گے تو سر میں درد ہی ہوگا۔ تو اس لیے ناظرہ کے طلبہ ہوں یا قاعدے کی طلبہ ہوں، جو اساتذہ اس کورس کے اندر شامل ہیں سامنے یا آن لائن، ان کے یہ گزارش ہے کہ گروپ میں پڑھاؤ، ناظرہ کا بھی گروپ بناؤ، قاعدے کا بھی گروپ بناؤ۔ تو جب آپ پورے انصاف سے کام کریں گے، پورے اگر 3 گھنٹے کا کلاس ہے تو 3 گھنٹے دے رہے ہیں، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھ کر انصاف کرو گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا زمرہ دے گا۔ احسان کیا ہے؟ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ یہ پورے کورس میں یہ الفاظ چلیں گے۔ احسان یہ ہے کہ کوئی بچہ آپ نے پوری ذمہ داری نبھانی ہے، انصاف تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ کے انصاف کی تقاضا ہے۔ تو ایک ایسا بچہ ہے جو بالکل کمزور ہے، آپ نے ہر حربہ چلا دیا، وہ بالکل کمزور ہے، تو اس کے اوپر ایک علیحدہ محنت کرنا، اس کو علیحدہ ٹائم دینا۔ مثلا 3 گھنٹے کا کلاس ہے، آپ نے 3.5 گھنٹہ دے دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم قرآن مجید کا کام کر رہے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر جو بندہ کام کرتا ہے وہ ایک عظیم مقصد سمجھ کر کام کرتا ہے، میرا بڑا نام ہو جائے، میں جو اس لسٹ میں آ رہا ہوں سب سے ٹاپ پر آ جاؤں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ اوپر دیں گے تو انصاف تو پورا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کے زمرے میں یہ ضرور دے دے گا۔ اس کے بعد تیسرا یہ درجہ ہے ظلم۔ انشاءاللہ میں یہ بات ختم کرتا ہوں، کلاس شروع کروں گا۔ تو ظلم کیا ہے؟ کافی اساتذہ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کلاس کے اندر آتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کلاس پہ، امتحان میں زیرو ہیں، بچے پڑھنے میں زیرو ہیں، تجوید نہیں آتی، منزل یاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد نے اچھی طرح ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، آپ نے انصاف سے کام نہیں کیا، تو احسان تو سب سے اوپر ہے نا، تو انصاف سے ہی کام نہیں کریں گے تو یہ کام ظلم بن جائے گا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ آپ یہ اس بچے کا مستقبل آپ کے حوالے ہے، ابھی چاہو اس کا مستقبل خراب کرو، چاہو تو اس کا مستقبل صحیح کرو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میں نے یہ بھی الفاظ کیوں بولا کہ طلباء کو جب تک اپنی اولاد سمجھ کر نہیں پڑھائیں گے وہ کبھی نہیں کامیاب ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا بچہ کسی اسکول یا مدرسے میں پڑھتا ہے، کتنا خیال کرتے ہو؟ استاد سے پوچھتے ہو نہیں میرا بچہ کہاں تک پڑھائے؟ اپنے بچے کا ہر طرح کا خیال آتا ہے، اپنے بچے کے اوپر ہر طرح کی محنت کرتے ہو، ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے ہو، یعنی اگر دوسرے مدرسے میں یا اسکول میں یا کالج میں جہاں بھی پڑھتا ہے اس کا پورا خیال کرتا ہو، وہ بھی کسی کا بچہ ہے، اس نے پورا مستقبل آپ کے حوالے کر دیا، تو اس بچے کو اولاد سمجھ کر پڑھاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر نعمت سے نوازے گا۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ہم اپنے ذمہ داری میں ظلم کے دائرے میں نہیں جائیں، ہم اپنی ذمہ داری سب سے پہلے اگر احسان نہیں کرتے تو انصاف ضرور کرو۔ جب ان فارمولے پر انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو کلاس ہے وہ معیاری بن جائے گا۔ جو کمزور بچے ہیں، میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو کمزور بچے ہیں وہ تو یہ ہوشیار پڑھائیں گے، ان کا سبق پکا ہوشیار کرائیں گے، درمیانی کرائیں گے۔ آپ کا صرف یہ کام ہے کہ گروپ بناؤ، بچوں کو اچھی طرح پڑھاؤ، اچھی طرح سبق دو، پورے گروپ کو سبق دے دیا، ابھی وہ خود بچے پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ پورا فارمولہ ہمارے پیج پر ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ